کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 20 سال 234 دن اقتدار میں رہنے والی بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب کی بیٹی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو ایسے بھاگم بھاگ اپنے ملک چھوڑ کر بھارت بھاگنا پڑے گا۔ وزیر اعظم بھی وہ جس کے آگے فوجی سربراہ سے لے کر میڈیا اور عدالتیں سب کے سب تابع تھیں۔ آج کے بایوگرافی ایکسپلورر میں ہم شیخ حسینہ واجد کے 20 سالہ اقتدار کے نشیب و فراز سمیت حالیہ ہنگاموں اور ان کی زندگی کی مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ 76 سالہ شیخ حسینہ واجد 28 ستمبر 1947 کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے تنگی پارہ میں شیخ مجیب الرحمان اور بیگم فضل النساء کے ہاں پیدا ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ شیخ حسینہ کے آبا و اجداد مغل دور میں عراق کے دارالحکومت بغداد سے ہو کر بنگال آ کر آباد ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ کی زندگی کے ابتدائی چند سال تنگی پارہ میں گزرے اور ان کی انیشل سکولنگ تنگی پارہ پرائمری سکول سے ہوئی، لیکن جب 1954 میں ان کے والد حکومتی وزیر بنے تو ان کا خاندان تنگی پارہ سے ڈھاکہ منتقل ہو گیا اور انہوں نے اپنا میٹرک عظیم پورہ گرلز سکول ڈھاکہ سے حاصل کیا۔ 1967 میں انٹرمیڈیٹ اور 1969 میں بیچلرز ایڈن گرلز کالج ڈھاکہ سے مکمل کیا، جبکہ 1973 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے بنگالی ادب میں ماسٹرز مکمل کیا۔ شیخ حسینہ واجد 1966 سے 1967 تک ایڈن گرلز ڈھاکہ میں طلباء یونین کی نائب صدر رہیں۔ 1967 میں 20 سال کی عمر میں ان کی شادی بنگالی جوہری سائنسدان ایم اے واجد میاں سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا سجیب واجد جوائے اور ایک بیٹی سائمہ واجد ہے۔ بیٹا آج کل امریکہ کے علاقے ورجینیا میں رہائش پذیر ہے، جبکہ بیٹی اس وقت عالمی ادارے صحت میں جنوب مشرقی ایشیا ریجن کی ڈائریکٹر ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر نیو دہلی میں واقع ہے اور اسی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت انڈیا کے دارالحکومت میں ہی گزرتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی انڈیا آمد کے وقت ان کی بیٹی تائی لینڈ میں موجود تھی اور اس کے فوری بعد وہ نیو دہلی پہنچی، لیکن کسی وجہ سے ان کی اپنی والدہ سے ابھی تک ملاقات نہ ہو سکی۔ اگر شیخ حسینہ واجد کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو ان کا سیاسی کیریئر اس وقت شروع ہوا جب 15 اگست 1975 کو ایک فوجی بغاوت میں ان کے پورے خاندان کو قتل کروا دیا گیا، جس میں صرف وہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ بچ گئی، کیونکہ یہ دونوں بہنیں اس وقت مغربی جرمنی کے دورے پر تھیں۔ باقی ان کے والد شیخ مجیب الرحمان، والدہ بیگم فضل النساء اور تینوں بھائی 26 سالہ شیخ کمال، 21 سالہ شیخ جمال اور 10 سالہ شیخ رسل کو بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کو اس وقت مغربی جرمنی میں بنگلہ دیش کے سفیر نے سفارت خانے میں وقتی طور پر پناہ دی۔ اس واقعے کے بعد شیخ حسینہ واجد جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں، کیونکہ اس وقت کی حکومت کی طرف سے ان کی وطن واپسی پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے سیاسی پناہ کی پیشکش کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت بھارت منتقل ہو گئی اور 6 سالہ جلاوطنی کی زندگی گزار کر 1981 میں عوامی لیگ کی سربراہ بننے کے بعد وہ وطن واپس آئی اور عوامی لیگ کے ہزاروں حامیوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ واپس آتے ہی شیخ حسینہ نے 15 پارٹیوں کا اتحاد بنایا، جس کے نتیجے میں فوجی حکومت کے خلاف طلباء کی ایک طاقتور تحریک شروع ہوئی۔ 14 فروری 1983 کو فوج ڈھاکہ یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہوئی، مشتعل طلباء کو روکنے کے لیے گولیاں برسائیں اور لاٹھیوں کا استعمال کیا گیا۔ 15 فروری کو ایک ریلی کے دوران احتجاج میں شیخ حسینہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1984 میں ان کو فروری اور نومبر میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ مارچ 1985 میں وہ مسلسل 3 ماہ تک گھر میں نظر بند رہیں اور بالآخر بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ اگر شیخ حسینہ واجد کی پارلیمانی سیاست کا ذکر کیا جائے تو وہ 1986 سے 2024 تک مسلسل 38 سال ہاؤس آف دی نیشن یعنی بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کی رکن رہیں۔ دنیا میں مسلسل اتنے سال پارلیمنٹ کی رکن بننے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ وہ 1986 سے 88، 1991 سے 96 اور 2001 سے 2007 تک 3 بار اپوزیشن لیڈر رہی، جبکہ 5 بار وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان رہیں۔ وہ پہلی بار 1996 میں وزیر اعظم بنی، جبکہ 2009 میں دوسری، 2014 میں تیسری، 2018 میں چوتھی، جبکہ 2024 میں 5ویں بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ انہوں نے 8ویں اور 10ویں وزیر اعظم کے طور پر کام کیا۔ وہ مجموعی طور پر 20 سال 234 دن وزیر اعظم رہی اور بنگلہ دیش کی تاریخ کی طویل ترین وزیر اعظم رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی طویل ترین خاتون حکمران بھی بن گئی ہے۔
بطور وزیر اعظم اگر شیخ حسینہ واجد کے کارناموں کی بات کرے تو انہوں نے 1996 میں وزیر اعظم بنتے ہی بھارت کے ساتھ 30 سالہ گنگا پانی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ شیخ حسینہ نے امن معاہدے پر دستخط کر کے چٹاگانگ پہاڑی علاقوں میں 25 سالہ طویل شورش کا خاتمہ کیا۔ بطور وزیر اعظم ان کی کوششوں سے 35 سال بعد 2010 میں شیخ مجیب کے قاتل فوجی افسران کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بنگلہ دیش نے معاشی میدان میں خاطر خواہ ترقی کی۔ وہ معیشت جو 2009 میں 55ویں نمبر پر تھی 2023 میں 35ویں بڑی معاشی طاقت بن گئی اور ویژن 2043 تک وہ 20ویں بڑی معاشی طاقت بننی تھی۔ ویژن 2043 بھی شیخ حسینہ کی حکومت نے 2011 میں دی تھی۔ اس ویژن کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کر کے ان کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کر آنا ہے۔ جون 2023 تک اس ویژن کے اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش نے 2009 کے بعد سے اوسط سالانہ ترقی 6% سے زیادہ ریکارڈ کی ہے اور 2021 میں فی کس آمدنی کے لحاظ سے انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں جنوبی ایشیا میں سب سے تیز رفتاری سے ترقی کرنے والا ملک بن گیا ہے، لیکن معاشی ترقی کے ثمرات کو غیر مساوی طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ سال 2022 کے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر کے 18 ملین بنگلہ دیشی بے روزگار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی بائیوگرافی کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دوسرے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔